بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سدا ہم سب کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے اس حدیث کا تجربہ کیا اور مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی نے جو کہا حق اور سچ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو اللہ کے راستے میں 1 دے گا وہ تجھے 700 گنا زیادہ کر کے واپس عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، اور فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرا اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ تو جھک جا اللہ کی رضا کے لیے۔ پہلے عاجزی کی بات سنیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے ہوئے تھے۔ غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا۔ آپ سوئے ہوئے تھے، دیر ہو گئی، غلام بیچارہ بھی سو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ چراغ روشن تک کچھ لکھ رہے تھے تو مہمان بیٹھا تھا، خادم سو گیا۔ اب چراغ آہستہ آہستہ بجھ گیا۔ حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے۔ مہمان کہنے لگا حضور میں نہ کر دوں؟ تو کہنے لگے نہیں، تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی۔ اس نے کہا غلام کو جگائیں، تو حضرت نے فرمایا ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں۔ خود گئے، اس میں تیل ڈالا اور چراغ دوبارہ جلایا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وہ مہمان کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں۔ جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو۔ میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر رونے لگی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بچیوں کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں۔ جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، آپ رضی اللہ عنہ روز آتے تھے، بکریوں کا دودھ دوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی اور بیچ کر گزارا بھی کر لیتی تھی۔ اب آپ رضی اللہ عنہ تو خلیفہ بن گئے ہیں، کون آئے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ اٹھتے، عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دوتے اور انہیں دے کے آتے۔ حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے تم پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ مشکل کر رہے ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تم علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال رکھنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا۔ دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں عزت نہیں۔ یہ حقائق ہے، جس نے 1 تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کھڑے ہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے، جو ان کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں معاف کرنے والا بنا دے، آمین۔